اتنے نیک بچے سامنے موجود ہیں، اتنا اچھا سلسلہ چلا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ 3 مسئلے ہیں اس وقت انہوں نے مجھے بلایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ 3 وجوہات کی بنا پر آپ پسند نہیں کریں گے۔ ایک یہ کہ کھانے کا وقت قریب ہے، اور اس دوران میرے آنے سے تھوڑا سا ڈیلے زیادہ ہوگا۔ دوسرا یہ انعاموں کی تقسیم ہونی تھی، چلو وہ ہو گئی، اور تیسرا جو ہے وہ ایک صحیح زندگی کی اسپیچ ابھی ہونی ہے، جو کہ مطلب آج کی پراپر زینت ہے، تو میں بس بیچ میں شاید جذباتی ہو کے انہوں نے بلا لیا ہے۔ اب جب انہوں نے بلا لیا ہے تو ایک چھوٹی سی بات جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں، اور اگر آپ لوگ عرصے سے اس محفل میں آ رہے ہیں تو آپ کو وقت یاد ہو گئی ہوگی، لیکن وہ بات ریپیٹ کرتے ہوئے کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوگی، تو ایک دفعہ دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ آج جتنی بھی محفل میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی تھرو آؤٹ، آپ نے دیکھا کہ جب آپ ایک نیت سے آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ جب آپ ارادتاً آتے ہیں ایک اچھا کام کرنے کے لیے، تو اوور آل اس دوران آپ کے اندر بڑی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اور آپ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس دوران جو چیز خوبصورت تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی تلاوت ہوتی تھی تو اس کے ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا جاتا تھا، اور جب ترجمہ سامنے آتا ہے تو جتنا مزہ ہمیں قرآن کا آتا ہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو بس ایک چھوٹی سی غلطی کا شکار ہوئے کہ ہم صرف قرآن عربی سے ہی پڑھتے رہے، اور ہم غلط بات لینے کے چکر میں اس کو اردو میں نہیں پڑھا، یا اس طرح سے کر کے obviously عربی زبان میں پڑھنے کا اپنا سوال ہے، لیکن اللہ ہم سے جو باتیں کر رہا ہے وہ ہمیں اپنی زبان میں سمجھ بھی آنی چاہیے۔ آپ لوگ اس ایج میں آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، بڑی مشکل اکاؤنٹنگ کی اور باقی ساری، تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے کبھی تھوڑا سا قرآن کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، لیکن ایک دفعہ زندگی میں کم از کم صرف اردو میں پڑھ کے دیکھنا ہے۔ آپ چاہے دن کا ایک صفحہ پڑھیں، لیکن آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، بہت آسان زبان میں، بہت خوبصورت طریقے سے۔ پرانی ایگزامپلز ہوتی ہیں، آگے کی فیوچر کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ حکایات ہوتی ہیں، کچھ زندگی گزارنے کا پورا فریم ورک ہے۔ تو قرآن کو جب ہم کمپلیٹ کتاب مانتے ہیں تو یہ مان لینا چاہیے کہ اگر ہم نے پوری قرآن کی کتاب ایک دفعہ پڑھ لی تو ہمیں پوری زندگی کا پراپر فریم ورک مل جائے گا۔ پھر شاید کچھ لوگ آپ کو روکیں گے، وہ کہیں گے نہیں تم تو بہت بڑے عالم نہیں ہو، تم قرآن کہاں پڑھ سکتے ہو، اور قرآن تو بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آیا تو تم تو ایک چھوٹے سے بچے ہو۔ تو اسی مالک نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جیسے بھی مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ جگہ جگہ التجا نظر آ رہی ہوتی ہے آیات میں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے آئیں اس کی طرف، بندگی کی طرف آئیں۔ اللہ نہیں چاہتا لوگوں کو سزا دینا، لیکن اس نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ لوگ اپنی چوائس سے چوز کریں اچھائی کو اور پھر اس طرف آئے۔ تو ایک چھوٹی سی نصیحت آپ سب لوگوں کے لیے کہ اگر ہو سکے تو قرآن کو صرف پراپر اردو میں ایک دفعہ کم از کم پڑھیں، بہت آسان زبان میں لکھا ہے، اور جب وہ آسان زبان میں ہے وہ کنفرم ہے۔ مطلب میرے جیسا ایک حقیر استاد اگر کہہ دیتا ہے میں نے آسان نوٹس بنا کے دے دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے آسان ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو جب مالک کی جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے، تو دس از فار شیور کہ وہ ایک آسان چیز ہوگی۔ عربی جاہلوں کو سمجھ آ گئی، بدوؤں کو زمانے کے سمجھ آ گئی، تو آپ لوگ تو پھر IFRS 17 سمجھ جاتے ہیں، تو یہ تو مطلب کو بہت آسان بات تو سمجھ آ سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی نصیحت کہ ہو سکے تو قرآن کو اردو میں ضرور پڑھیں، پوری زندگی کا فریم ورک ہے، ہر جگہ گائیڈنس ہے، ہر چیز ملتی ہے، اور آپ کو یقیناً ایسا لگے گا کہ مالک آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو بس میں مزید حائل نہیں ہوں گا، اچھے لوگوں اور آپ کے درمیان اپنا خیال رکھیے گا۔